السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اللہ رب العالمین کے فضل کرم اور احسان سے آج کی زیر مطالعہ سورہ مبارک کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس کا ابتدائی سورتوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے 11 نمبر ہے، مکی سورہ ہے، 1 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ پیارے ساتھیو، اس سورہ مبارک کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناسازی طبع کی وجہ سے چند راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو اس موقع پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی۔ جبکہ بعض تفاسیر کے اندر یوں بیان ہوا ہے کہ یہود اور مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ایک یہ پوچھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کے بارے میں بتائیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، جبکہ تیسرا سوال یہ کیا کہ جناب ذوالقرنین کون بزرگ تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس بات کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہوں گے، مگر ظاہری طور پر زبان سے یہ الفاظ نہ کہہ سکے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت اور قدرت کہ کل کا دن آیا تو یہ لوگ دوبارہ سے آ گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے سوالات کا جواب دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی تو نازل نہیں ہوئی۔ پھر 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فَتَأَخَّرَ الْوَحْيُ 15 يَوْمًا، 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور بعض تفاسیر کے اندر نقل ہوا ہے کہ 17 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو ان لوگوں نے پروپوگنڈا کیا کہ آپ نے تو کل کا وعدہ کیا تھا کہ جواب دوں گا، آپ کا کل نہیں آیا، اور اس بات کو عنوان بنا کر ان لوگوں نے بہت مذاق اڑایا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا کل کا دن کب آئے گا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ان کا کل کا دن قیامت والے دن آئے گا۔ الغرض خوب طعنے دیے اور باتیں سنائیں۔ اسی موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جو ابو لہب کی بیوی ہیں، جس کا نام اورا اور کنیت ام جمیل ہے، اس نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر جملے کیسے کہنے لگی کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، قد ترکک شیطانک، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔ اس کے یہ جملے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تھے کہ کیا وہ تجھے چھوڑ گیا ہے۔ عجب قسم کا منظر تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک کو نازل فرمایا۔ اور بعض تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ تاخیر وحی کے واقعات کئی دفعہ پیش آئیں۔ ایک بار جب مشرکین مکہ یا یہود نے یہ سوال کیے تھے اس موقع پر، اور ایک دفعہ ابتدا میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 سال تک وحی نہیں آئی، جسے فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو اس پر ان لوگوں نے یہ شور مچایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور نہ ہی دشمنی کی ہے آپ کے رب نے، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، رات بھی ہے دن بھی ہے۔ جیسے رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کا آنا فطری بات ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا، دن کا اجالا اور روشنی بھی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے اعتراضات کے اندھیرے کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ وحی کی روشنی بھی آئے گی، دن چڑھے گا۔ 15 دن کے بعد، اور بعض روایات کے مطابق 17 دن کے بعد وحی نازل ہوئی۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی انشاءاللہ کے بغیر کل کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ کوئی کام بھی رب چاہے گا تبھی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، اور جناب ذوالقرنین کے متعلق بھی بتلایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب دیے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی بعد والی حالت پہلی والی حالت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر بعد والی حالت کو پہلی والی حالت سے بہتر بناتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے تو بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بدتر ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب نبوت کے لیے فرمایا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر یہ بات سمجھائی۔ یہاں ایک بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے جسے مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ قسم سورج کے نکلتے وقت کی، روشنی کی، اور قسم رات کے چھا جانے کی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو شروع میں روشنی کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، رات آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور پھر چھا جاتی ہے۔ اللہ نے یہ قسمیں کھا کر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی ہر بعد والی حالت پہلی والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی شروع میں کم ہوتی ہے پھر زیادہ ہوتی ہے، رات کی تاریکی شروع میں کم ہوتی ہے پھر زیادہ ہوتی ہے، تو سورج کا کمال دن کو خوب روشن ہونا ہے اور رات کا کمال خوب اندھیرا ہونا ہے۔ اس طرح آپ کی بعد والی حالت پہلی والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو یوں قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے بات سمجھائی۔ اور آخرت کے دنیا سے بہتر ہونے کا معنی کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے اور آخرت میں بھی اس سے زیادہ اعزاز ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ دنیا عارضی اور فانی شے ہے، اب ہے لمحے کے بعد نہیں، آج ہے کل نہیں، صبح ہے شام نہیں۔ اس پر اگر کوئی اعتماد کرے تو نادان ہے۔ آخرت پائیدار ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ جبکہ بعض مفسرین کرام یہ معنی کرتے ہیں کہ اب تک جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان کے بعد جو احکامات نازل ہوں گے وہ بہت بہتر ہیں۔ اس سورہ مبارک کا نمبر 11 ہے اور اس کے بعد 103 صورتیں نازل ہوں گی، تو ان کے اندر جو احکامات ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ ان میں بہت کچھ ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بڑھ کر ہے۔ اس کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے، ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی ہے، تو جوانی بچپن سے بڑھ کر ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، تو یہ بڑھاپا جوانی سے بڑھ کر ہے۔ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا پہلے، پھر اعلان نبوت ہوا، تو اعلان نبوت ہونے کی زندگی اعلان نبوت نہ ہونے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی زندگی میں تھے تو فتوحات کم تھیں، مگر جب مدینہ طیبہ میں گئے تو فتوحات بڑھ گئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی مکی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح دنیا میں عبادت بھی ہے اور مشقت بھی، اور موت کے بعد مشقت نہیں ہے، صرف انعامات۔ تو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند اور عظیم مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ ختم نبوت کی مہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان لگائی۔ جنت میں سب سے عمدہ اور بہترین مقام وسیلہ، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص کیا، وہ آپ کو عطا فرمائیں گے، جس کے لیے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں گے۔ جبکہ بعض تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِذًا لَعَرْضَ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بارے میں اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے رضیت یا محمد، کیا آپ راضی ہو گئے محمد؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یا ربی رضیت،
ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں۔